بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ میں جو ہے حلالہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حلالہ جو بذات خود یہ ایک عمل ہے، یہ غلط عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن جو آج کل طریقہ بنایا گیا حلالہ کرنے کا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس آیت میں آ رہا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے، یعنی کہ طلاق مغلطہ ہو جاتی ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ مکمل طور پر مرد پر حرام ہو جاتی ہے، جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، اسے تعلق قائم کرے، اور وہ شوہر جو ہے وہ خود بخود اسے طلاق دے، یا پھر فوت ہو جائے، یا ان کی بن نہیں پاتی اور عورت جو ہے وہ خلا لے لیتی ہے، تو پھر یہ چاہے تو پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے کیا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح اسی لیے کر رہے ہیں کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، یہ چیز غلط ہے۔ دیکھیں اگر حلالہ جو ہے وہ مشروط بنیادوں پہ کیا جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مشروط میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ یا وہ یہ شرط رکھی جائے کہ تم دوسرے خاوند سے کہا گیا کہ تم طلاق دے دو گے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے لے کے حلالہ کیا جائے، جس طرح پاکستان میں بھی حلالہ سینٹر بن چکے ہیں کہ یہاں پہ پیسہ دے کے حلالہ کیا جاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خود بخود مرد طلاق دے دیتا ہے، ان کی بن نہیں پاتی، یا عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر اس طرح سے حلالہ کیا جائے، مشروط حلالہ کیا جائے، تو کیا عورت اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے پہلے شوہر کے لیے؟ لیکن حلال وہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے کہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حلالہ کرنے والوں پہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، تو یہ عمل جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوگا، لیکن وہ عورت حلال ہو جائے گی۔ سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جسے کسی شخص سے شادی کی ہو، پھر اسے طلاق دے دی ہو، پھر اس سے کوئی دوسرا شخص شادی کر لے اور مقاربت سے پہلے ہی طلاق دے دے، تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، حتیٰ کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا کہ میں اپنے پہلے شوہر سے طلاق ہو گئی ہے، میں نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا ہے، لیکن ہماری آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا، تو کیا میں اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تب تک تم حلال نہیں ہو جب تک تم دونوں ایک دوسرے کا شہد نہ چکھ لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں بات کی، کنائے میں بات کی، ٹھیک ہے، شرم حیا سے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتے تھے کہ قرآن پاک میں ایک ایک چیز کا حل بتایا گیا ہے۔ ہم لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ بس دیکھتے نہیں ہیں کہ قرآن میں ہے کیا، ایک ایک چیز کا حل بتایا گیا ہے، ایک ایک چیز کا مسئلہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ
من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. जब इस आयत में देखिए अल्लाह ताला ने मर्दों को ये हुक्म दिया है कि जब उनमें से कोई बीवी को इस तरह की तलाक दे दे कि जिसमें उसे रुजू का हक हासिल है, वो रुजू कर सकता हो, तो वो अपनी इद्दत पूरी होने से पहले रुजू करना चाहे तो वो क्या करे, हुस्न सलूक का मामला करे, दस्तूर के मुताबिक उसके साथ ज़िंदगी बसर करने की नीयत करे। अगर नहीं रखना उसको अपने साथ, रुजू नहीं करना चाहता, तो फिर उसे छोड़ दे हत्ता कि उसकी इद्दत जो है वो पूरी हो जाए। और अगर छोड़ते हो तो उससे इख्तिलाफ और इंतशार, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज के बगैर ऐसे तरीके से अपने घर से रुखसत करें। अगर तलाक़ रजई है तो इद्दत पूरी होने से कबल तुम्हें रुजू का हक हासिल है, लेकिन ये रुजू इस वजह से ना हो कि उनको सताओगे, उनको परेशान करोगे, क्योंकि ऐसा करना जो है वो जुल्म और ज़्यादती है और ये अहकाम इलाही से मजाक है। यानी कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अगर तुमने छोड़ना है तो ऐसा तरीके से छोड़ो, अगर तुमने साथ रखना है तो फिर भी तुम उसके हकूक़ पूरे करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम अल्लाह ताला के हुक्म का मजाक बनाते हो। तो अल्लाह ताला ने ऐसा करने से मना फरमाया। आता है कि अल्लाह के एहसान को याद करो। अब अल्लाह का एहसान क्या है? उसने तुम्हें मुसलमान बनाया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, और उसने तुम्हें किताब दी। किताब कौन सी? कुरान करीम दी, हिकमत दी। हिकमत से मुराद है कि कुरान और सुन्नत है। और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह सब जानता है। आज के लेसन का हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन का हम अगली आयत से आगाज़ करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा।